سلام اللہ علی احبابک یا علی، سلام اللہ علی احبابک یا علی، اسد اللہ علی ولی اللہ، علی اسد اللہ علی ولی اللہ، علی یا حیدر یا حیدر یا حیدر۔ جس کو اللہ رکھے دوست وہ انسان علی، وجہ اللہ ولی رکھتی ہے پہچان علی، ہے لسان اللہ ولی ناطق قرآن علی، اے میرے مرشد و آقا میرے ایمان علی، برزخ و قبر میں محشر میں نگہبان علی، دور قدموں سے نہ رکھنا مجھے ایک آن علی، تجھ سے جڑ جاؤں گا مولا تو سور جاؤں گا، میں تیرے عشق میں ڈوبا تو ابھر جاؤں گا، سلام اللہ علی احبابک یا علی، سلام اللہ علی احبابک یا علی، اسد اللہ علی ولی اللہ، میرے سرکار حسین ابن علی کے بابا، سرخ پرچم کے نگہدار جری کے بابا، 11 معصوموں کے سردار سبھی کے بابا، قتل محسن کے عزادار کلی کے بابا، بی بی کلثوم کے زینب کے مثالی بابا، قائم آل محمد کے جلالی بابا، سلام اللہ علی احبابک یا علی، اسد اللہ علی ولی اللہ، علی یا حیدر یا حیدر یا حیدر۔ 4 غم ایسے ہیں جن پر تھا ولی کا گریہ، پہلا غم حضرت حمزہ کا کلیجہ چبنا، دوسرا غم ابو طالب کا جدا ہو جانا، تیسرا غم تھا بڑا رحلت محبوب خدا، چوتھا غم تھا غم زہرا جو لحد تک پہنچا، دشمنی حیدر کرار کی روکے نہ رکی، بدر کی آگ تھی جو کرب و بلا تک پہنچی، لعنت اللہ علی اعدائک یا علی، لعنت اللہ علی اعدائک یا علی، اسد اللہ علی ولی اللہ، علی اسد اللہ علی ولی اللہ، علی یا حیدر یا حیدر یا حیدر، علی یا حیدر یا حیدر یا حیدر، دشمن حیدر کرار خدا کا دشمن، دشمن رب کا نبی سے نہیں کوئی بندھن، ابن مرجانہ ہو ملجم ہو یشمر جوشن، عرش اور فرش پہ دوزخ کا یہی ہے ایندھن، لب قرآن سے ان لوگوں پہ لعنت اتری، ان کی نسلوں میں علی سے نہ محبت اتری، لعنت اللہ علی اعدائک یا علی، لعنت اللہ علی اعدائک یا علی، اسد اللہ علی ولی اللہ، علی یا حیدر یا حیدر یا حیدر۔ اپنی گفتگو کو ہم آگے بڑھاتے ہیں، اور جو میں نے سوال آپ کے سامنے رکھا تھا، اور ڈاکٹر صاحب آپ بھی اور علامہ صاحب آپ بھی، کیونکہ اس سوال کے بارے میں ہم جاننا چاہیں گے کہ جو میں نے کہا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا رتبہ اور مقام ایک مفسر قرآن، ایک مبلغ اور ایک خاص طور پہ عالم ہونے کی حیثیت سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اکثر اوقات فیصلے آتے، کسی معاملے میں فیصلہ کرنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے رجوع کرنے کے بارے میں فرمایا کرتے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلافت کے منصب پر فائز ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ وہاں بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مشیر تھے. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب خلافت کے منصب پر فائز ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بھی مشیر خاص حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے. ایک موقع ایسا بھی آیا کہ جس میں ایک عورت جس کے ہاں ولادت ہوئی 6 ماہ میں، تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حج جاری کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، یہ بچہ اسی عورت کا ہے. اور انہوں نے یہ مسئلہ کہاں سے نکالا کہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، دودھ پلانے کی کم سے کم مدت 2 سال ہے، اور بقیہ بچے 6 ماہ تو 2.5 سال، تو بقیہ بچے 6 ماہ جو ہے وہ حمل کی مدت ہے. ٹھیک ہے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہاں سے یہ فیصلہ نکال کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ فیصلہ رکھا کہ یہ بچہ اسی عورت کا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے. جی بالکل، میں نے اسی حدیث مبارکہ کو کوٹ کر کے کہا تھا، لیکن سمجھانے کے لیے تھوڑا سا، کیونکہ شاید ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو، اگر آپ اس معاملے کو سمجھا دیں. میں عرض کروں گی قرآن مجید برہان رشید کا واضح حکم ہے کہ حمل اور ایام رضاعت یعنی دودھ پلانے کی جو میعاد مقرر کی ہے قرآن نے، وہ 30 ماہ مقرر کی ہے. جی 2.5 سال. تو اب صورتحال یہ تھی کہ اب قرآن نے 2.5 سال مقرر کر دی ہے. اب وہ ایک مقام پر 2.5 سال آیا اور اب یہاں پر 6 ماہ کا بچہ آ گیا. وہ قرآن میں ایک مقام پر جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کی جو مدت ہے وہ تقریباً 3 سال ہے. لہٰذا جب ان دونوں کو تطبیق کیا اور 2.5 سال نکال دیے تو اب جو ایام حمل ہے وہ کم از کم مدت 6 ماہ بنتی ہے. ٹھیک ہے. اور آج میڈیکل سائنس بھی اس کی تصدیق کرتی ہے، آپ تو خود ماشاءاللہ ڈاکٹر ہیں، کہ جو 2nd ٹرائیمسٹر کے اینڈ پر جا کر وہ بچے کی جو ٹوٹل اعضاء ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتے ہیں اور 3rd ٹرائیمسٹر میں اسے تقویت ملتی ہے. لہٰذا اگر 6 مہینے کا بچہ اس دنیا میں پیدا ہو جائے تو پھر اسے بچانا ممکن ہے. اس سے کم میں اگر پیدا ہو تو پھر ظاہر ہے کہ وہ ابارٹ ہو جائے گا. لہٰذا جو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے قرآن کی آیتوں کو تطبیق کر کے بتایا کہ نہیں 6 ماہ کا بچہ ممکن ہے، ورنہ اس عورت پر حد جاری ہو جاتی. لہٰذا حضرت عمر نے کہا کہ علی تم نے مجھے ہلاک ہونے سے بچا لیا. بالکل صحیح. یہ تمام فضائل جو کہ ہم نے یہاں پہ بیان کیے، کچھ اور علامہ صاحب جن کا آپ تذکرہ کرنا چاہیں، آج کے دور میں کیا پیغام ہے اور آج کے دور میں ہم نے کیا سیکھنا ہے اور کیسے اس کو لے کے چلنا ہے؟ دیکھیے، میں گفتگو جس طرح سے جا رہی ہے، میں اس میں ایک چیز کو بتانا بہت ضروری سمجھتا ہوں ہمارے حکمرانوں کے لیے، کہ کاش کے وہ بھی اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہ حکمرانی کس طرح کی جاتی ہے. آپ کسی محل سرا میں نئی قیام فرماتے تھے، آپ جس گھر میں تھے اسی گھر میں رہتے تھے جی، اور روز ایک آپ نے وقت مقرر کیا ہوا تھا کہ مجھے روزانہ کچھ وقت بازار میں مارکیٹ میں گزارنا ہے کہ میرے لوگ کس طرح سے جو ہیں وہ خرید و فروخت کر رہے ہیں، اور جو میری ذمہ داری ہے کہ اپنے لوگوں کو بہتر سے بہتر سہولتیں میں میسر کر سکوں. تو آپ خلیفہ وقت ہوتے ہوئے خود نکلتے تھے. آج جو ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے بڑا ہمارے پاس فقدان جو ہے جناب وہ چیک اینڈ بیلنس کا ہے جی. ہمارے مولا کائنات خود چیک اینڈ بیلنس کیا کرتے تھے اور اس کی ہدایت کیا کرتے تھے سختی کے ساتھ کہ دیکھو کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے، اور روکتے تھے کہ اگر تم اپنا یہ سارا مال جو حلال ہے، اگر تم نے 1 پیسے کی لالچ میں بھی اگر اس کو تم نے جو ہے وہ لالچ میں بیچ کے 1 پیسہ زیادہ کما لیا تو تم نے یہ پورا کا پورا ضائع کر دیا. وہ تبلیغ جو ایک یونیورسٹی میں یا کالج میں یا مدرسے میں ہوتی ہے، جو مولا کائنات یا جتنے بھی ائمہ معصومین یا اصحاب کرام باہر گھر سے نکل کے مارکیٹوں میں جا کے کیا کرتے تھے. ان کو اس سے غرض نہیں تھی کہ کوئی ہم سے علم لینے آتا ہے کہ نہیں آتا، نہیں آؤ علم لینا ہے، ہم تمہیں جو ضرورت ہے اس کو پہنچائیں گے تاکہ اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکیں. دوسری چیز میں آپ سے عرض کروں کہ بڑی واضح چیز ہے، مولا کائنات نے اپنی ہر شجاعت میں بتایا ہے کہ میری شجاعت میں ہی میرا امن بھی ہے. صحیح. میں صرف اللہ کی خاطر اور نبی مکرم کے حکم پہ اس تلوار کو نکالتا ہوں، اپنی مرضی سے نہیں نکالتا. کیا بات. اور جس وقت ایک مرحلہ ایسا آیا کہ ایک ملاؤن نے جو ہے وہ لعاب دہن پھینک دیا آپ کے جی جی، تو آپ اس کو قتل کرنے ہی والے تھے کہ آپ ہٹ گئے. پوچھا لیے کیا کیا آپ نے؟ کہا اس لیے میں ہٹ گیا کہ اس وقت جب اس نے میرے ساتھ یہ بے ادبی کی تو میرا غصہ
شامل ہو گیا تھا. تو یہ رضائے الہی اور خوشنودی مصطفیٰ کے لیے نہیں رہ گیا تھا, اس میں میرا غصہ شامل ہو گیا. تو واضح ہدایت دے دی کہ اطیع اللہ و اطیع رسول, یہ تمہارے مقدم رہے. یہ علی مولا کائنات نے خود عملی زندگی میں کر کے دیا. ضرب لگنے سے لے کر یعنی 19 سے 21 رمضان تک آپ نے کیا وصیت کی, کیا اہل بیت پہ کیا صورتحال گزری, کیسے اس معاملے کو ہینڈل کیا گیا, یہ معاملہ کیسے, اس کے بارے میں کچھ آپ سے ہم جاننا چاہیں گے. میں آپ سے یہ عرض کروں کہ جس وقت ضربت لگی ہے آپ کی, آپ محراب میں جہاں آپ نماز پڑھا رہے تھے, آپ نے محراب کی ہی مٹی اٹھا کر اپنے زخم پہ لگائی اور کنارے ہو کر اپنے بڑے صاحبزادے امام حسن مشتبہ کو بولا کہ حسن آگے آؤ, کیونکہ آپ نے سنتیں ادا کر لی تھی, فرض ادا کرنے باقی تھے. سنتیں ادا کر لی تھی فجر کی, جی اور فرض ادا کرنے باقی تھے. امام حسن نے آ کر نماز کو مکمل کرایا. اس کے بعد آپ کے اصحاب نے آپ کو اٹھایا تو آپ نے سب کو منع کیا, دیکھو کوئی رونا نہیں, میں ابھی زندہ ہوں. یہ میرا جو دشمن ہے جس نے مجھے ضرب لگائی ہے, اس کو صرف قید رکھنا, اس پہ کوئی ظلم نہ ہونے پائے کسی بھی قسم کا. اس نے مجھے زخمی کیا ہے, اگر میں بچ گیا, آپ فیصلہ دیکھیے, اگر میں بچ گیا تو اس کو معاف کروں, اس کو سزا دوں, یہ میرے اختیار میں ہے. اور اگر اس کی ضرب سے میں مر جاتا ہوں تو میں اپنے فرزند اکبر, بڑے بیٹے کو فرزند اکبر کہتے ہیں امام حسن مشتبہ کو, میں اس کو حکم دیتا ہوں کہ حسن اس نے ایک ضرب میرے لگائی ہے, اس کو ایک ہی ضرب سے ہلاک کرنا, اگر میں اس کی شب سے ہو گیا. تو یہ قانون متوازن کر دیا آپ. دوسرے, آپ نے جناب امام حسن کو اور امام حسین کو وصیت کی ہے جو کافی لمبی ہے کہ ہمیشہ جو ہے وہ اپنے ظالم کے خلاف کھڑے رہنا, اور جو نادار ہیں, جو یتیم ہیں, جو مسکین ہیں, جو طالب علم ہیں, ان کی ہر طرح سے مدد کرتے ہیں. تفصیل ہے پوری, بہت بڑی آپ نے ماشاءاللہ سے جو ہے وہ وصیت فرمائی ہے. دوسری چیز یہ کہ آپ جس وقت حجرے میں واپس آئے ہیں, آپ نے حجرے میں واپس آنے کے بعد اپنی صاحبزادیوں کو بلایا, سارے گھر والوں کو بلایا, اور سب کو, جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی ضرورت ہے وصیت, اسی وصیت کی روشنی میں وصیتیں کی جائیں. آپ نے اپنے ساری اولادوں کو سب کو جمع کرنے کے بعد کہا کہ اس کی توحید, نبی کی سنت, اس کو اپنی زندگی میں اس طرح شامل کر لینا کہ جس طرح تمہارا ضرورت کھانا ہے یا سونا ہے, اپنی زندگی میں اس طرح شامل کرنا. میں ساری زندگی اس کی اطاعت میں, تمہاری ماں, بچیوں سے بولا تمہاری ماں بنت رسول, ہم دونوں اس میں کاربند رہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی رہے, اور ہماری زندگی کا دوسرا مقصد نہیں تھا. تم اپنی زندگی میں بھی اسی چیز کو شامل رکھنا, کیونکہ جس وقت میری شادی ہوئی ہے تو نبی مکرم نے دوسرے دن آ کے مجھ سے پوچھا تھا کہ علی تم نے فاطمہ کو کیسا پایا؟ تو مولا کائنات نے جواب دیا تھا کہ میں نے اللہ کی عبادت میں اور اس کی اطاعت میں اپنا بہترین مددگار پایا. سبحان اللہ. میں تم سب کو, اپنی اولادوں کو وصیت کرتا ہوں کہ اس چیز پہ کاربند رہنا, اللہ کی اطاعت اور اس کی عبادت میں ایک دوسرے کے مددگار بن جانا. پھر آپ نے بعد میں اپنے اصحاب کو بلا کے کہا ہے, یہی وصیت کی ہے کہ دیکھو تمہارے بیچ میں اسلام اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا کہ جب تک تمہارا اخلاق, تمہاری انسانیت, تمہاری اپنی ہوا و حوث و نفس کے جو ہے اس پہ غالب نہ آ جائے. تم جب بہترین انسان ہو جبھی بہتر مسلمان ہو, تمہارا بہترین اخلاق ہے جبھی تم بہترین صاحب ایمان ہو. اس وقت تک تم مومن نہیں کہلا سکتے جب تک کہ ایک دوسرے, آج ہم ویلفیئر کام کتنے کر رہے ہیں, اس وقت آپ نے کہا تھا کہ جب تک ایک دوسرے کے اس طرح مددگار نہ بن جاؤ کہ تمہاری ٹیریٹری میں, تمہارے علاقے میں کوئی یتیم جو ہے وہ ظلم کا شکار نہ ہو, اور کوئی جانور بھی بھوکا نہ رہ جائے. بالکل. اچھا, جو مجھے تصحیح کیجیے گا اگر غلط ہوں, کہ باقی صحابہ کرام کے پاس تو مال تھا, مال و دولت تھا, وہ تو جب کوئی اس طرح کی پکار آتی تھی وہ تو مال پیش کر دیا کرتے تھے. اور حضرت علی کرم اللہ وجہ جنہوں نے کہ جب صحابہ کرام نے کہا کہ آپ حضرت فاطمہ کے رشتے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ میں تو غریب ہوں, تو کھجوروں کا ٹوکرا یا اس طرح کی چیز آپ کی طرف سے پیش ہوتی تھی, کیونکہ بہت زیادہ معلومات تو پاس نہیں تھا.
لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی اس ادا کو پسند کرتے ہوئے کہ جو خود بھوکا رہنے کے باوجود غریب کو اور مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں، کہ کافی دن سے گھر میں فاقہ تھا. اور میں عرض کروں آپ سے ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت جی نبی مکرم ہوئے، ان سے پہلے کے انبیاء ہوئے، ائمہ طاہرین ہوئے، ان کا ایک سب سے بڑا بزنس ہی کیا رہا ہے؟ اللہ سے بزنس. جی جو کچھ بھی آیا، جو اس وقت کا استعمال کا وہ رکھا اور باقی بانٹ دیا. مال جمع کا کیا. اس کے بعد اصحاب نے بھی یہی کیا. کون اتنا بڑا جو ہے وہ سرمایہ دار تھا؟ کوئی بڑا سرمایہ دار نہیں تھا. جس کے پاس گھر میں جو کچھ ملتا تھا وہ اٹھا کے لے آتا تھا. جو کاروبار کیا اس میں سے جو منافع ہوا، اس میں جو چیزیں بچی وہ اٹھا کے لے آئے. مسلمان ہمیشہ رواداری سے اور اس سے رہے کہ ہم میں سے کوئی بہت زیادہ امیر نہ ہو جائے اور کوئی بہت زیادہ غریب نہ ہو جائے. ختمی مرتبت نے تو اپنی ذات خانوادہ ہے، بنی ہاشم سردار رہنے کے باوجود نہیں، جس سے زیادہ ضرورت نہیں ہے اس سے زیادہ نہیں چاہیے ہم کو. مولا کائنات اپنی دور خلافت میں، تقریباً سارے دور خلافت میں یہ چیز تھی، لیکن آپ نے اپنے دور خلافت میں باقاعدہ جو خزانہ جہاں رکھا جاتا تھا وہ بٹوا کے شام میں وہاں پر جھاڑو دلواتے تھے. سب صاف ہو گیا. اللہ کی بارگاہ میں اس وقت تک آنکھ بند نہیں کروں گا کہ اگر ایک درہم و دینار بھی رہ گیا. بالکل صحیح. اچھا، فاتح خیبر ہیں اور اسد اللہ، اللہ کا شیر اور اللہ کی تلوار، مطلب سیف اللہ تو خیر حضرت خالد بن ولید کو، لیکن اللہ کا شیر کا لقب جو ہے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا. تو یہ فاتح خیبر کے طور پہ ان کی جو ایک عظمت وہاں پہ بیان ہوتی ہے کہ کیسے باب خیبر کو گھاڑ پھینکتے ہیں اور کیسے وہ یہودی جو ہے اس کے سامنے مقابلے پہ اترتے ہیں. کچھ چاہیں گے ہم آپ سے جاننا. میں آپ سے عرض کروں کہ 3 دن گزر چکے تھے، خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا. سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میں ایسے شخص کو علم دوں گا کہ جو فاتح خیبر بنے گا، اس کی شان یہ ہے کہ وہ رب سے محبت کرتا ہے اور رب اس سے محبت کرتا ہے. اب صبح یہ ہونا تھا، پوری رات صحابہ کرام کی آنکھوں میں گزر گئی کہ کون سب کے دلوں کے اندر ایک حسرت اور ایک پروان چڑھ رہی تھی کہ شاید کاش یہ ہمیں مل جائے کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہو. اللہ سے تو سب محبت کرتے تھے، بہت بڑی. لہٰذا وہ صبح سویرے سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کہاں ہے؟ فرمایا رسول اللہ پیچھے ہیں. آپ نے فرمایا بلائیے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو بلایا. آپ نے فرمایا کہ میں بیمار ہوں آقا، میری آنکھیں دکھتی ہیں، سردی زیادہ لگتی ہے. سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم لعاب دہن آپ کی آنکھ میں لگایا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم بعد میں فرماتے تھے خدا کی قسم اس دن کے بعد نہ مجھے شدید سردیوں میں کبھی سردی لگی، نہ شدید گرمیوں میں کبھی گرمی لگی. اور آپ کا عالم یہ تھا شدید گرمی ہوتی تو آپ موٹا لباس پہنتے تھے اور شدید سردی ہوتی تو آپ باریک سا لباس پہنتے تھے. یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی شان. اور پھر آپ سے کہا کہ جھنڈا آپ نے دیا، جاؤ علی اس کو فتح کر لو. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے مبارزت دی تو وہاں پر ایک بڑا پہلوان تھا حارث، وہ آیا، لیکن یہاں پر شیر خدا تھا، ایک آن میں اس کو چت کر دیا. اس کا بھائی مرحب جو بڑا نامی گرائیں پہچان تھا بعد میں وہ آیا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے اسے بھی چت کر دیا. اور اس کے بعد گھمسان کا رن پڑ گیا. لڑتے لڑتے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی جو ڈھال تھی وہ ہاتھ سے گر گئی. تو اضطراری کیفیت میں آپ نے وہ دروازہ جس میں بعد میں صحابہ کرام نے کہا ہم نے 40 آدمیوں نے اسے اٹھانے کی کوشش کی، ہلا بھی نہیں. 70 آدمی اس کو ہلایا کرتے تھے. حضرت علی نے اضطراری طور پر اس دروازے کو زمین سے اکھاڑا اور اپنی ڈھال بنا لیا. تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے اس عمل سے پھر مسلمان خیبر میں داخل ہوئے، اللہ نے فتح و نصرت عطا فرمائی. حضرت علی سے پوچھا گیا بعد میں کہ علی اتنا بھاری بھرکم دروازہ تم نے کیسے اٹھا لیا؟ حضرت علی نے فرمایا کہ با خدا میں نے جسمانی طاقت سے نہیں اٹھایا، میں نے تو ربانی طاقت سے. یہ وہ شان تھی حضرت علی. اور پھر جب فاتح مکہ بن کر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے ہیں تو حضرت علی سے کہتے ہیں علی تم میرے کاندھے پر بیٹھ جاؤ، اب بتوں کو توڑتے جاؤ. تو سارے بتوں کو آپ توڑ رہے تھے. اور 2 روایتیں، ایک میں حضرت علی نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اتنا بلند ہو گیا ہوں اب میں چاہوں تو آسمان کو اٹھا لوں. اور پھر دوسری روایت میں لوگوں نے پوچھا کہ علی جب تم حضور کے کاندھے پڑتے تو کیا کیفیت تھی؟ فرمایا کہ میں کاندھے پہ تو نبی کے تھا لیکن خدا کی قسم اگر میں چاہتا تو میں عرش کو بھی چھو لیتا. اتنی جلیل القدر اور اتنی عالی مرتبت شخصیت اور بدقسمتی مسلمانوں کی کہ جو فتنہ ہمارے اندر پیدا ہوا ہے
وہ فتنہ آج تک ہماری جڑیں کاٹ رہا ہے، وہ فتنہ آج تک ہمیں اندر سے کھوکھلا اور کمزور تر کیے جا رہا ہے، اور یہ امت مسلمہ کو اور امت اسلامیہ کو حضرت عمر بن تقسیم کرنے کی جو ایک بدترین سازش ہے، ہم اس کا شکار ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی سے کسی نے کہا کہ علی آپ کے دور کے اندر یہ فتنے بڑے ہو گئے، اور عمر کے دور میں فتنے نہیں تھے، آپ نے فرمایا کہ ان کے مشیر ہم تھے، ہمارے مشیر تم ہو۔ تو یہ نیچے والے جو ہے یہ فتنہ و فساد پھیلاتے ہیں ہمیشہ اور اپنے مقاصد نکالتے ہیں، تو یقیناً آج بھی یہی سب کچھ۔ تو ہم اس موضوع کا احاطہ تو نہیں کر سکتے اس طرح سے، اس لیے کہ کہاں وہ شخصیت اور کہاں ہم، نہ ہمارا وہ علم نہ بیان، لیکن اتنا ضرور ہے کہ جس آیہ مبارکہ سے شروع کیا تھا، میری تو پوری زندگی کا محور و مرکز قرآن پاک کے ارد گرد گھومتا ہے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کے زبان سے ہمیں کہلوایا کہ کہہ دیجئے کہ میں تم سے رسالت کا اور کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے اہل قرابت جو ہے ان سے مودت، ان سے محبت رکھو۔ تو مجھے اکثر اپنے اندر یہ خیال اور بہت خوف آتا ہے کہ ہم نے کیا سلوک روا رکھا، ہم نے کیا اہل قرابت اور اہل بیت کے ساتھ کیا ہے، ہمیں اس کے بارے میں سوچنا اور سوال کرنا ہے۔ اور اجازت چاہوں گی اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخشے، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے، جبکہ عشرہ مغفرت بھی چل رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے، اور انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اور جاتے جاتے زبیر بھائی آپ اگر ہمیں ایک کوئی کلام، بلکہ من کنتم مولا، آپ سارے ہم تذکرہ کر رہے ہیں تو ہم آپ سے بھی اس کی درخواست کریں گے، اور آپ سب کی تشریف آوری کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں آپ کو بھی اللہ حافظ کہوں گی۔ من کن تو مولا مولا من کن تو مولا فضلی مولا فضلی مولا من کن تو مولا حیدریم کلندرم مستوں حیدریم کلندرم مستوں پیشوائے تمام رلدانوں حیدریم کلندرم مستوں بندائے مرتضی ہستوں پیشوائے تمام رلدانوں کے سگے شیر کوئے گزدانوں من کن تو مولا بنے صوفی جذبات میں بہنے والے بنے صوفی جذبات میں بہنے والے قلندر بنے عشق میں جلنے والے قلندر بنے عشق میں جلنے والے قطب بن گئے درد و غم سہنے والے قطب بن گئے درد و غم سہنے والے ولی بن گئے عالی کہنے والے من کن تو مولا مولا من کن تو مولا جنگل پہاڑ کہتے ہیں نادے علی علی جنگل پہاڑ کہتے ہیں نادے علی علی مشکل کو میری حل کرو مشکل کشالی من کن تو مولا من کن تو مولا علی مولا من کن تو